السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کی ہر شے گواہ ہو جائے، یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقے طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا، مدنی آقا، سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے بڑی محبت کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ وہ آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ پھر درود کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور علم دین کی مجلس کے لیے وقت نکالنا اللہ تعالیٰ حشر کے دن یہ ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ آج کا موضوع ہم نے صبر کو چنا ہے کہ صبر کیا ہے، تو آئیے اسی پہ ہم گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے۔ ابھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے۔
یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الکافرون نہیں کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا نستعینوا، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، مدد کس سے مانگو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. صبر کر کے مدد مانگو. کس کی؟ اللہ سے مدد. مدد تو اللہ سے مانگنا ہے نا. کیا کر کے مانگنا ہے؟ صبر کر کے مانگنا ہے. آپ پہ کوئی ظلم کرے، آپ صبر کر لے. اور مدد پھر کون؟ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. جس پہ ظلم ہوا اس کے ساتھ اللہ ہے، جو ظالم ہے اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے. جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ اللہ نہیں. جس نے ظلم سہا اللہ اس کے ساتھ ہے. تو جس نے صبر کیا تو پھر مدد کس کی؟ اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر سے مدد مانگو، اور آگے فرماتا ہے اس کے بعد بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو. اب نماز سے مدد مانگو مطلب نماز پڑھ کے قرینے کے ساتھ. نماز پڑھ کے مدد کا ایک قرینہ ہوتا ہے، دعاؤں کا ایک قرینہ، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہے مدد مانگنے کی. کہ پہلے بندہ تو بن جاؤ نا، بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نماز پڑھو، اور پھر نماز کے بعد یوں ہی سلام پھیر کے فوراً اٹھ کے مصلی اٹھا کے نکل نہ لو. نماز کے مصلی پہ نماز پڑھنے کے بعد ٹھہرو اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرو اور مناجات کرو اور مدد مانگو، چاہے کوئی کتنا بڑا دشمن ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری دنیا اگر مل کر دشمنی پہ اتر جائے نا، میرے آقا کی حدیث مبارکہ بھی ہے، ساری دنیا مل کر اگر تمہارا برا چاہے، رب نہ چاہے، تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ساری دنیا مل کے ہمارا فائدہ کرنا چاہے اور رب نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، مگر جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. مگر جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. تو فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، دن اور رات آنا جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں، سارے کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں. اور مدد دینے والا اللہ کی ذات، وہ ذریعے ہے جن کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں. کبھی اللہ کی رحمت کو وسیلہ مانگ کے اللہ کی مدد مانگتے ہیں، کبھی اللہ کے محبوب کو وسیلہ بنا کے اللہ کی مدد مانگتے ہیں، کبھی اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بنا کے اللہ کی مدد مانگتے ہیں، کبھی اپنی نیکیاں بتا کے اللہ کی مدد مانگتے ہیں. مدد تو ساری اللہ سے، وہ فاعل حقیقی جو ہے نا مدد کا وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی اپنے ان پیاروں کے صدقے ہماری مدد فرماتے ہیں. تو ابھی ٹاپک ہمارا صبر پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. صبر کر کے مدد مانگو اور نماز پڑھ کر مدد مانگو. اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پورا قرآن پڑھیے آپ، پورے قرآن پاک کا مطالعہ اچھے سے کریے. اللہ نے نماز کا حکم صادر کیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، اے بندو تم پہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. کہیں پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوں. نماز تو عبادت ہے، وہ کیسی اچھی پڑھ رہا ہے، بری پڑھ رہا ہے، وہ اس میں کتنے مارک مل رہے ہیں، کتنے نہیں مل رہے ہیں، کتنا دل لگ رہا ہے، کتنا نہیں لگ رہا ہے، قبولیت کے درجے کو پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، پڑھنا تو ہے. نماز معاف نہیں ہے. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے بولو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کرو، اور 10 سال کا ہو جائے اگر نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھاؤ، لیکن پڑھاؤ. نماز ایسی چیز ہے، نماز بندے اور اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. بندہ ہے تو بندگی کرے گا نا. لیکن پورے قرآن میں کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا میں نمازی کے ساتھ ہوں. اللہ نے روزوں کا حکم دیا، فرما دیا روزہ میرے لیے ہے،
اس کا بدلہ میں ہی خود دوں گا. لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا میں روزے دار کے ساتھ ہوں. زکوٰۃ کا حکم دیا، کہیں قرآن میں یہ نہیں فرمایا میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے کے ساتھ ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور زکوٰۃ تو مالدار پہ بالکل فرض جیسی ہے، فرض ہے. لیکن کہیں فرمایا نہیں میں اس کے ساتھ ہوں. حج جیسی عظیم عبادت جو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اللہ نے حکم دیا مالدار کو تو زندگی میں ایک بار فرض ہے. پھر محبت کے لیے جتنے مرتبہ جائے، وہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوتا نا. محبت کو ہم تو ڈیفائن نہیں کر سکتے نا، وہ تو محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حاجی کو بھی حج کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، لیکن کہیں نہیں فرمایا میں حاجی کے ساتھ ہوں. لیکن جب باری آئی نا صبر کی، ایسی عظیم عبادت کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ صابر کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، برداشت کرنے والے کے ساتھ ہے، پیشنس کرنے والے کے ساتھ ہے، حلم والے کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. آئیے اب ہم صبر کی ڈیفینیشن سمجھیں. صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ جیسے کسی پہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہو، کوئی پہلوان ہے، کوئی ظالم ہے، وہ کسی کو مار رہا ہو، آگے والے کے پاس بھی اتنی ہی طاقت ہو، اگر وہ طاقتور نہیں ہے جس کو وہ مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ مظلوم تو ہے، اور وہ خاموشی کے ساتھ اس کا ظلم برداشت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ صبر ہے. لیکن اگر اس کے پاس طاقت بھی ہے، ریٹرن وہ اس کو مار بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی صرف اللہ کے لیے وہ برداشت کر رہا ہے. طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ فتنہ نہ ہو کر کے برداشت کر رہا ہے. تو یہ حلم ہے. حلم اس سے بڑا درجہ ہے. تو صبر سینے کو مدینہ بنانا اور چھلکنے نہ دینے کا نام صبر. برداشت کی حد کا نام صبر. اللہ کو اپنے معاملے میں کافی سمجھ لینا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر. میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور اگر اس کی رضا ہے تو برداشت کرو. یہ صبر ہے. صبر ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دیتی. بندہ نماز پڑھتا ہے نا، دکھتا ہے. ریا ہو سکتی ہے، ریا اس میں آ سکتی ہے کہ کوئی آیا ہے، لمبے لمبے سجدے اور جان بوجھ کے کیے جا رہے ہیں، لمبی لمبی نماز اور پڑھی جا رہی ہے. ریا آ گئی تو پھر قبولیت نہیں ہے، اس میں مزہ نہیں ہے اس میں. ہاں، اب کوئی بولے ریا ہو جائیں گی کر کے پڑھو ہی نہ، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. نماز تو ایک ایسی عبادت جو مسجد میں جا کے مردوں کو پڑھنے کا حکم ہے، تو پھر ریا کی بات تھوڑی ہے اس میں. کچھ عبادتیں جو دکھا کے بھی کرنی ہیں کہ آگے والا بھی اس سے اپریشیٹ ہو، آگے والے کو بھی دل بولے کہ ہاں میں بھی کروں. لیکن نماز پڑھے تو ایک ریا ہو سکتی ہے، دکھ سکتا ہے. روزے دار ہے تو معلوم ہے، پھر بھی حج کر رہا ہے تو پوری دنیا کو ہی معلوم ہے حج کو جا رہا ہے. لیکن صبر کر کے ہم میں سے کون کتنا صبر کر کے یہاں بیٹھا ہے نا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے ہمارے صبر کے پیمانے کو. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. وہ جو برداشت، وہ صبر کرنا اللہ کی رضا کے لیے، وہ ایک دل کی کیفیت والی عبادت ہے. وہ بندے کا میک اپ ہے، بندے کا حسن ہے، ایمان والے کا حسن ہے. جو جتنا صبر کر کے بیٹھا ہوتا ہے اتنا نورانی ہو جاتا ہے. چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اس کے بال اچھے سے اس نے بنائے ہیں، اچھے سے کپڑے سے وطن کیے ہیں، اپنے آپ کو موزن کیا ہے، تو پھر وہ ایک نور الگ ہی دکھتا ہے نا.
اسی طریقے جو صبر کے اندر کی جو کیفیت ہے نا دل کی، وہ یہاں سے اس کا نور نکلتا ہے. جو جتنا زیادہ صبر کیا ہوتا ہے نا، اس کے چہرے پہ وہ نور لوگ سمجھتے ہیں بڑے خوبصورتی کا نور ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی زیادہ خوبصورت عورت، جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی. تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تجھے کبھی کوئی غم نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. تو اسے جب اپنے غم کے پیمانے بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہ میں تنہا ہوں، شوہر کا انتقال، بچوں کا انتقال، اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک غم آتے گئے، اس نے صبر کیا. تو صبر جو ہے نا بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام صبر ہے. اللہ بیماری دے، دکھ دے، تکلیف دے، پریشانیاں دے، پھر بھی اللہ راضی تو میں راضی. اللہ تو خوش ہے تو میں خوش ہوں. اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام صبر ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کہ جیسا صبر کس نے کیا ہے کیا؟ یا رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے جیسا صبر تو ساری کائنات میں کسی نے نہیں کیا. دنیا میں آنے کے پہلے والد محترم حضرت عبداللہ، دنیا میں آپ کے تولد ہونے کے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا. دنیا میں آئے 6 برس کی عمر میں ہی والدہ محترمہ ام النبی رسول اللہ کی امی بی بی آمنہ کا وصال. میرے آقا کتنے 6 برس کی عمر سے صبر. 8 برس کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا دنیا سے کوچ. پھر مصطفیٰ جان رحمت کا صبر. اعلان نبوت کے بعد کس قدر ظلم کی 3 سال گھاٹیوں میں، ایک ایسی گھاٹی میں جہاں کھانا پینا دوا بھی میسر نہیں، دوائیں بھی میسر نہیں، پتے اور چمڑے کھا کے صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ میں صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے. جبکہ کفار مکہ نے تو آفر دیے تھے کہ ساری یہاں کے جس قدر سونا چاندی ہیرے جواہرات چاہتے ہو اے محمد لے لو، ہم دینے کو تیار ہیں. جس قدر خوبصورت عورتیں چاہتے ہو ہم دینے کو تیار ہیں، بس اللہ کو چھوڑ دو. یہ جو دین لے کر آئے ہو یہ دین کو چھوڑ دو. نہیں، مصطفیٰ نے تکلیفیں اٹھانا برداشت کیا، لیکن یا ایھا الذین یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون کی جو آیت نازل ہوئی نا، کہ آقا نے فرما دیا ان کفار مکہ سے کہ اگر ایک ہاتھ میں میری چاند اور ایک ہاتھ میں سورج ہو اور اس کی تپش سے میں دہک رہا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے تمہارا یہ آفر منظور نہیں. تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. کس قدر صبر. جس گھاٹی میں جس 3 سال جس گھاٹی میں بیتے، انہی میں سے آخری سال میں چچا ابو طالب جو آپ کی ہمت تھے، سہارے تھے، آسرے تھے، جن کی وجہ سے کفار مکہ ڈرا کرتے تھے، ان کا وصال، مصطفیٰ کا صبر. وہ پیاری بی بی ہماری امی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال، مصطفیٰ کا صبر. ننھے بیٹے قاسم ابراہیم طاہر اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن، ننھے ننھوں کو، مصطفیٰ کا صبر. اپنے سامنے اپنی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کو اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، مصطفیٰ کا صبر. اور پھر کتنا بڑا صبر کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. اس حسین وہ اہل بیت اطہار
وہ امام حسن اور حسین کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں ہی، مصطفیٰ کو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی جبریل امین کو خبر لا کے دیے تھے کہ کربلا میں آپ کے حسین شہید کر دیے جائیں گے، امام حسن کو زہر دیا جائے گا۔ چاہتے تو دعا کر لیتے نا، لیکن اس اسلام کے خاطر اپنی امت کے لیے، کہ امت کو درس ملے کہ صبر کیسا کیا جاتا ہے، برداشت کیا مصطفیٰ کا صبر۔ آپ کو حلم اور برداشت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا نا، لوگ ذوق در ذوق دشمن بھی ہوئے جا رہے تھے اور ذوق در ذوق مسلمان بھی ہوئے جا رہے تھے۔ تو ایک زید بن سانہ نام کے ایک یہودی عالم تھے، توریت کے عالم تھے، اور ہر کتاب میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا ذکر آیا۔ جو صحیح عالم تھے، جو توریت کے عالم تھے، انہیں معلوم تھا کہ ایک نبی آخر الزماں بن کر آنے والے۔ جب ان کی نشانیاں توریت میں پڑھی کہ وہ ایسے حلم والے ہوں گے، ساری نشانیاں تو آپ اعلان نبوت کے بعد حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت میں دیکھ رہے تھے۔ ایک نشانی باقی تھی، وہ آپ کا حلم آپ کے عفو پہ بھاری ہوگا، آپ اس قدر حلم والے ہوں گے، نبی آخر الزماں مصطفیٰ جان رحمت۔ اور یہ پریکٹیکلی دیکھنا تھا کہ کیا یہ نشانی میں کھڑے ہیں تو پھر نبی ہے۔ یہ اپنے مکہ معظمہ کے بڑے رئیس انسان تھے، زید بن سانہ یہودی عالم۔ انہوں نے سوچا کہ میں خود ہی آزماؤں۔ ایک بار بہت ضرورت کے عالم میں مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں کھجوروں کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے زید بن سانہ کھجوروں کے ویپاری تھے، تاجر تھے، ان سے کھجوریں لے لی اور ان لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دی، اور وعدہ کیا کہ اتنے اتنے پیریڈ میں، اتنے اتنے دن میں ہم آپ کو اس کا پیسہ، اس کی قیمت دے دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس ٹائم کو اتنا پیسہ، اتنی قیمت مہیا نہ ہو سکی، آ نہیں سکی حضور پاک کے پاس۔ زید بن سانہ کو اچھا موقع ہاتھ آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کے کاشانے میں جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تمام لوگوں سے آپ کا کاشانہ بھرا ہوا تھا۔ پبلک پلیس تھا، پبلکلی۔ مائک بند کریں، مائک بند کریں۔ تو ایسے بھرے ہوئے تمام جلیل القدر اور طاقتور صحابہ کرام کے بیچ میں زید بن سانہ اچانک کاشانے پہ آپ کے داخل ہوئے، اور آپ کو آزمانے کے لیے آپ کا، میرے آقا کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبد المطلب کی اولاد معاذ اللہ جھوٹی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت میں ہمارا پیسہ دے دیا جائے گا، ہماری قرض دے دو گے، ہماری کھجوروں کی قیمت ہمیں ابھی تک نہیں ملی، اور آپ کی گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام وہاں پہ حاضر تھے۔ لیکن مصطفیٰ کا
مصطفیٰ کے چہرے کا اشارہ نہیں ملا تھا۔ فاروق اعظم نے تو اپنی تلوار کی مونٹ کو یوں پکڑ کے یوں لرزا آ رہا تھا اور غصے میں اس کو دیکھ رہے تھے کہ میری مصطفیٰ کے ساتھ یہ کیسی بدتمیزی کر رہا ہے۔ قرضہ مانگنے کا طریقہ، پیسہ مانگنے کا طریقہ یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے چہرے پہ نا کا اشارہ تھا کہ کچھ نہیں کرو۔ آپ خاموشی کے ساتھ اگر اشارہ کر دیتے نا تو طاقت تو موجود تھی۔ ایک ہی لمحے میں اس یہودی عالم کا سر دھڑ سے الگ تن سے جدا ہو جاتا، لیکن مصطفیٰ کا اشارہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اشارہ ٹھہرنے کا تھا، صبر کرنے کا تھا، برداشت کرو۔ پھر اس نے جھنجھوڑا۔ تمام صحابہ کرام کا غصہ برداشت کے باہر تھا، صبر ہو نہیں رہا تھا، لیکن مصطفیٰ کا اشارہ تھا صبر کرنے کا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں کو جنبش لی، میرے مصطفیٰ کی زبان اطہر سے بات نکلی۔ جو سب سے زیادہ غصہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ رہا تھا نا، انہی کو حکم دیا، اے عمر جاؤ اور جا کر ان کی کھجوروں کے بدلے کھجوریں دی جاتی تھی، ویسا نہیں تھا، کھجوریں دے دو۔ اب جسے غصہ آ رہا ہے تلوار سے سر دھڑ سے الگ کرنے کا، اسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جا کر کھجوریں دو۔ اب فاروق اعظم تو میرے آقا کے غلام، جان دینے والے آپ کے حکم پہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے حاضر ہوں، میں جاتا ہوں۔ لیکن غصہ تو بہت تھا کہ اس نے میرے آقا کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ تو اپنے غصے کے عالم میں آپ جا رہے تھے تو میرے آقا نے پھر آواز لگائی، اے عمر سنو، جتنی ان کی کھجوریں تھی نا اس سے کچھ زیادہ دینا۔ اللہ اکبر، اس کو تو کچھ نہیں دینا چاہیے، لیکن آقا فرما رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ دینا، سبحان اللہ۔ لیکن آقا کا حکم، مصطفیٰ جان رحمت چلے گئے، مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے فاروق اعظم کھجور تولنے گئے۔ اب کھجوریں بھر بھر کے دے رہے، اور وہ یہودی عالم جو تھے زید بن ثانہ مسکرا رہے، کہنے لگے، اے عمر تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا ہاں ہاں پہچانتا ہوں۔ بولے میں کون ہوں؟ بولے یہودیوں کے عالم ہوں۔ بولے اور کچھ بھی جانتے ہو میرے بارے میں؟ ہاں یہاں کے بڑے رئیس ہو۔ تو اے عمر بس اتنا ہی جانتے ہو؟ سمجھتے نہیں میں عالم بھی ہوں، توریت کا عالم ہوں، اور مالدار بھی ہوں، میں کیا اتنی سی کھجوروں کے لیے ایسی بدتمیزی کرتا؟ تو کھجوریں بھرتے ہوئے فاروق اعظم نے کہا، تو پھر کیوں کی ایسی بدتمیزی؟ کہا میں نے توریت میں پڑھا تھا، ساری نشانیوں میں تو مصطفیٰ جان رحمت نبی آخر الزماں میں پورے اتر رہے تھے، ایک نشانی آپ کا حلم آپ کے عفو پہ بھاری ہوگا، یہ روبرو ہی ہو سکتا تھا چیک کرنا، اسی لیے میں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی۔ اے عمر میں سمجھ گیا ہوں آپ کا حلم آپ کے عفو پہ بھاری ہے، آپ بڑے حلم والے، برداشت والے ہیں، بڑے صبر والے ہیں، اتنے سارے مجمع میں چاہتے تو مجھے ختم کروا دیتے، سر قلم کروا دیتے، لیکن آپ نبی ہیں نا، آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، اور آپ کو حکم دیا کہ مجھے کھجوریں دو۔
اے عمر مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، اے عمر اب پھر مجھے لے چلو، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر واپس آئے، آقا کے قدموں میں گرے اور کہا یا مصطفیٰ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے تصدیق کرنی تھی۔ اس کو صبر بولتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا، ہم گھمنڈ کے باجے بجاتے ہیں، ہماری ایک آنکھ کھلتی ہے ایک آنکھ بند ہوتی ہے۔ ہم بڑے شان سے، کئی مائیں بولتے رہتی میرا بیٹا تو اس کو سلام نہیں کرتا، میرا بیٹا تو اس کو سلام نہیں کرتا۔ ہاں کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ کیا مصطفیٰ کا دین ایسا ہے؟ کیا مصطفیٰ نے ہمیں ایسا دین پڑھایا ہے؟ ہمیں تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے کا حکم دیا ہمارے آقا نے۔ کوئی ہمیں کتنا بھی ستا لے ہم معاف کر دیں اسے۔ آئیے مثالوں سے دیکھتے ہیں، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے بندے مرنے کے پہلے مر جا، مرنے کے پہلے مر جا۔ کیا ہے مرنے کے پہلے مر جا کا مطلب؟ سوسائڈ کر لے، خودکشی کر لے، کہیں سے کود جائے، کچھ زہر کھا لے، ایسا کھائے حکم نہیں۔ اے بندے مرنے کے پہلے مر جا مطلب اپنے انا کو، اپنی ایگو کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ختم کر دے، میں کو ختم کر دے۔ مرنے کے پہلے جب تیری موت آئے، جب تیرا رب تیرا محاسبہ کرے، اس کے پہلے اپنا حساب کر۔ ایک اور حدیث پاک ہے، تیرا حساب کیا جائے اس کے پہلے اپنا حساب کر لے۔ تیری موت آئے اس کے پہلے تو اپنے آپ کو مار ڈال، اپنی نفس کو مار ڈال، اپنی انا کو مار ڈال، اپنی میں کو مار ڈال۔ انا کو فنا کیے بنا اللہ نہیں ملتا۔ میں کسی کی کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے قارون، شداد، بڑے بڑے فرعون قبر کے اندر ہے اور ہزاروں سالوں سے اندر ہے۔ قبر میں کیا ہے؟ وہ ایک ایسی گھاٹی ہے، وہ ایسا گھر ہے کہ آقا فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایمان والوں کے لیے، متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ قبر نہیں ہے، پھر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور جہنمیوں کے لیے، انا والوں کے لیے، مکاروں کے لیے، ظالموں کے لیے، اللہ اکبر، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جو سانپ بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے، آگ سے بھرا ہوا ہے۔ پہلی منزل ہے مسلمان کی، بندے کی پہلی منزل قبر ہے۔ جس کی قبر اچھی ہو گئی، آگے کی منزل اچھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے مرنے کے پہلے مارنا پڑے گا۔ کوئی ہم کو برا کہے تو بھی مسکرا دینا پڑے گا، کوئی ہمیں تکلیف دے پھر بھی ہم اس کو معاف کر دیں۔ اگر یہ کرتے ہیں تو ہم بندے ہیں، ورنہ ہم فرعون ہیں۔ اگر ہم بدلے لیتے ہیں تو پھر ہم فرعون جیسے ہیں، اور معاف کرتے ہیں تو مصطفیٰ جیسے ہیں۔ مصطفیٰ کی امتی ہے تو معاف کرنے کا جذبہ اپنے آپ میں پیدا کرے، مظلوم بنے، ظالم نہیں بنے، ظلم کرنے کی کوشش کبھی نہ کرے۔ اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ساری مخلوق اس کی ہے۔ مخلوق کی طاقت خالق کی طاقت سے زیادہ تو نہیں ہوتی نا۔ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، کریٹر جس نے ساری کائنات کا کریشن کیا، وہ بڑا ہے نا، اس سے بڑا تو کوئی ہے نہیں نا۔ پھر ہم کیسے اپنے ماتحت لوگوں پہ ظلم کر لیتے ہیں؟ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے؟ جب بھی ایسا خیال آئے نا تو اپنی قبر یاد کریں۔ صبر کا اتنا اونچا مقام ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 70 سے زیادہ مقام پہ صبر کی تعریف کی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آخر میں، اے ایمان والو
صبر کرو اور صابر بنو. اے ایمان والو کیا کرو؟ صبر کرو اور صابر بنو، صبر والے بنو. اللہ اس کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے. مرنے کے پہلے مر جانا کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا نا؟ اپنے انا کو مار ڈالنا، اپنے نفس کو کچل دینا، اپنے بدلہ لینے والی پروتی ہوتی ہے، بدلہ لینے والی جو عادت ہوتی ہے اس کو کچل کے رکھ دینا. بدلہ لینے کے لیے ہے نا میرا اللہ. اور مصطفیٰ کی امتی تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ اللہ بھی اس سے بدلہ لے. اس سے بدلہ لے کے ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے بھائی؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو جو کرنا ہے وہ کرے نا. بس ہمیں تو معاف کر دے اللہ، اور ہمیں اس دنیا کے فتنے سے بچا لے. دشمن کے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اسے غرق کر رہا ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے، تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ اس فیلنگ کو زندہ کرے، بہت سکون ملے گا، بہت اچھا لگے گا. یہ فیلنگ مجھ کو جب آتی ہے مجھ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا کیا فائدہ؟ تو اللہ ہے نا دیکھ لیں گا. اور پھر بندے کو معاف کرنے والا بننا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، جنہوں نے آقا سے اتنی محبت کی اور ایسی زندگی بسر کی مثال نہیں ملتی. آقا کی ہر نصیحت پہ عمل کیا. ایک مرتبہ اتنی اونچی شخصیت پہ ایک آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. آپ نے جب سنا تو کہا بیٹا ایک گھاٹی سامنے آ رہی ہے، اس میں گر گیا. ایک گھاٹی سامنے آ رہی ہے، اس میں اگر گر گیا تو جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کا حقدار ہوں، اس سے بھی زیادہ برا ہوں. گھاٹی مطلب قبر سامنے آنا ہی ہے نا، ہم سب کے سامنے ہے. بیٹا تو جو مجھے گالیاں دے رہا ہے نا، ایک گھاٹی ہے اور سامنے آ رہی ہے، آنے والی ہے. اگر اس میں گر گیا تو تیرے کہنے سے زیادہ کا حقدار ہوں، جتنا تو برا بول رہا ہے اس سے بھی برا ہوں. اور اگر پار ہو گیا نا اچھے سے، پہلی منزل اچھے سے پار ہو گئی، پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے میرا کچھ نہیں بگڑنے والا، تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسی جلیل القدر شخصیتیں تھیں جن کی مثال نہیں ملتی، جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ اگر ہم اس باتوں پہ عمل کر لیں تو ہماری آخرت بن جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر سب جانتے ہیں نا. 18 سال صبر ایوب، 18 سال ایسی ایسی آزمائشیں ہوئی اور جلد کی ایسی تکلیفیں ہوئی، بیان کے باہر ہے. اللہ کے نبی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ بلائیں، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، پھر عالموں پہ، صلح پہ، اور تمام اچھے اچھے اونچے اونچے مقام والے لوگوں پر آتی ہے تکلیفیں، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں پرکھوں، ان کو آزماؤں. یہ دنیا دارالعمل ہے اور امتحان گاہ ہے. یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کا ایک پل ہے. جو اچھے سے پار ہو گیا نا، صبر کر کے، برداشت کر کے، پھر وہ جنت میں ہے. تو صبر ایوب علیہ السلام کی بڑی آزمائشیں ہوئی. 18 سال آپ کو شہر سے باہر کر دیا گیا،
آپ تکلیفوں میں رہے، آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرتی، آپ کے جسم میں پورے گھاؤ ہو گئے، تکلیفیں ہو گئی. اور اسکین کی بیماری، اسکین کی تکلیف بڑی شدت والی ہوتی ہے، بڑی تکلیف والی ہوتی ہے. لیکن آپ مسکراتے رہتے. بادشاہ تھے، سب بادشاہتیں ختم ہو گئی. شیطان بار بار کہتے رہا یہ سب ہے نا اس لیے اچھا ہے، یہ سب ہے نا تو اس لیے اچھا ہے. اولادیں نہیں، بادشاہت نہیں، پھر یہاں تک کہ اتنے بیمار شدید کی شہر سے باہر. ایک دن بیوی نے کہا اے میرے سرتاج دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ اپنی بیماری پہ شفا کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگے اے میری بیوی صحت کتنے دن رہی؟ کہا 60 سال. صحت تندرست کتنے دن رہا ہوں؟ کہا 60 سال. اور بیماری کتنے سال سے ہوئی؟ 18 سال. تو جب 60 سال ہو جائیں گے تو دعا کر لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صبر ہے. پھر ایک دن جب شفا ہو گئی نا، شفا مل گئی، اللہ آزماتا ہے پھر شفا ہوتی ہے. اور شفا ہونے کے بعد جب شفا ہو گئی تو ایوب علیہ السلام سے آپ کی بیوی نے پوچھا، آپ کی بیوی نے پوچھا، آپ کی زوجہ نے پوچھا دکھ کے دن اچھے تھے کہ سکھ کے؟ تو آپ نے جواب دیا دکھ کے دن بڑے اچھے تھے. جب میں بیمار تھا 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب میرا حال پوچھتا تھا. جب میں بیمار تھا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میرا رب مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو؟ بارہ گھنٹے میرے رب نے میرا حال پوچھا، اس کی خوشی میں گزر جاتے تھے. اور 12 گھنٹے میرا رب میرا حال پوچھے گا اس انتظار میں گزر جاتے تھے. سبحان اللہ. اب میں سکھ میں ہوں نا، میرا رب میرا حال نہیں پوچھتا تو یہ دکھ کے دن اچھے تھے، سکھ کے دن اچھے نہیں ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تکلیف کے بعد راحت ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے. تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، مرتبے بلند ہوتے ہیں. جس کسی بندے میں کوئی عمل اچھے نہیں ہوتے، کوئی عبادتیں زیادہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو اگر اس پہ پیار آ جائے نا، اس کے درجات بلند کرنا آ جائے، سوچ لیا اللہ نے، تو پھر اللہ اسے آزمائش میں گرفتار کر کے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور یہ بار بار جو شکوے کرتے رہتا ہے نا میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، میں نے تو کسی کا بگاڑا نہیں ہے کچھ پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ سب شکوے ہیں. شکوے نہ کیا کرو. اللہ سے شکوہ یہ غلامی کی نشانی تھوڑی ہے نا. غلام تو وہ ہوتا ہے جو مالک کیسا بھی رکھے وہ خوش ہوتا ہے، ہونا ہی ہوتا ہے. غلام ہو کے شکوے، بندے کا مطلب غلام ہوتا ہے نا. اب بندہ شکوے کرے بولا مجھے یہ تکلیف، ہاں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جب بیمار کرتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے کتنا صبر کیا. آگ میں ڈالے گئے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا, تمام فرشتوں کو بھیجا, جاؤ میری ابراہیم سے پوچھو. پانی والا فرشتہ ہے, کہنے لگا میں پانی برسا دوں, آگ بجھا دوں؟ کہا نہیں, تیری ضرورت نہیں ہے. جبریل امین کہے میں کچھ کروں؟ کہا نہیں, میرے رب کو معلوم نہیں کیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرا رب جانتا ہے, اگر اس کی منشا ہے جل جانا تو میں جل جاؤں, اس کو بچانا تو بچائے گا نا. اس کو تو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ جب چاہے تو آگ کو گلزار کر دیتا ہے. کیا نا. ابراہیم علیہ السلام تو بڑے علم کے پیکر تھے. کس قدر تکلیفیں اٹھائی, اپنے بیٹے کو گردن پہ چھری چلانے کا حکم دے دیا اللہ نے آزمانے کے لیے. چلا دی, اللہ نے دمبا رکھوا دیا. ایسا علم کیا, لیکن جب صبر بندہ کر لیتا ہے نا, اس کے درجات بہت بلند کرتا ہے. پھر اس کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے, آخرت بھی اچھی کرتا ہے. امتحان کا ایک دور ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی برداشت, صبر کی جزا یہ ملی کہ اشرف الانبیاء, امام الانبیاء, اللہ کے حبیب کو ابراہیم علیہ السلام کی آل میں بھیج دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ مصطفیٰ کا دادا بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام نے ایک کیا پیارا جواب دیا تھا, جب آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں تیری گردن پہ چھری سے چلاؤں, تو کہا بابا مجھے اوندھا لٹا دینا, کہیں میرا چہرہ دیکھ کے آپ کے ہاتھ نہ رک جائے, اور میں تیار ہوں. قرآن پاک میں آیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا اے بابا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے کی قطار میں کہیں دیکھو گے. صبر کرنے والوں کی قطار میں کھڑا ہوں گا. صبر کرنے والوں کا دفتر بڑا شاندار ہے. زکریا علیہ السلام پہ جب یہودیوں نے آری چلائی, آپ نے جب درخت سے کہا مجھے چھپا لے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے زکریا اف نہ کرنا, ورنہ صبر کرنے والوں کے دفتر سے تمہارا نام مٹا دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. منصور حمار سولی پہ چڑھ گئے, انا الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے. اللہ کے ولیوں نے, نبیوں نے ایسی برداشت اور ایسی آزمائش برداشت کی اور ایسا صبر کیا, ہمیں صبر کر کے دکھایا. اور آج ہم, چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو پرابلم, کوئی روزی کم ہو جائے تو پرابلم, شکوے شروع. ایک دن کا بخار ساری گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. تو بیماریاں کتنی اچھی ہے. مریض بندہ ہے مومن کے تو گناہ ہی نہیں لکھے جاتے, گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے. پھر ہم میں صبر ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے کتنا بڑا منصب دیا. جیل میں اتنے سال رہے, زندگی کا کتنا بڑا ٹائم, کنویں میں ڈالے گئے, پھر ادھر جیل میں ڈال دیے گئے, قید خانے میں رہے, حق کے لیے, سچ کے لیے, اللہ کے خوف کے لیے. پھر کیا ہوا, بادشاہ بنا دیے گئے. صبر کے بعد صلہ ملتا ہے. اور پھر دنیا کے صلے کو نہ دیکھو. جب کوئی 100 سال کا جی کے 100 سال زندگی جی کر بھی جو مرتا ہے نا, اس سے جب فرشتے پوچھتے ہیں اے بندے تو دنیا میں کتنا رہا, تو کہتا ہے کوئی یوں ہی 2-4 گھنٹے یا 1 آدھ دن. کیا جھوٹ بولتا ہے مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے وہ. حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا.
یہاں کی زندگی نہ سوری نا تو نہ قبر اچھی رہے گی نہ حشر اچھا رہے گا. اور پھر ہمیشہ کی زندگی جنت ہے. وہ جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک جمرت کی، یاقوت کی، اور گارا مشک کا گارا، اور چھت عرش مولا کی، اللہ کے عرش کی چھت جنتیوں کا گھر ہوگا. ایسا گھر ہوتا ہے کیا؟ یہ صرف امتحان اچھا دے دینے سے وہاں کی جنت ہے. یہاں سچ بولنے سے وہاں جنت ہے. یہاں عبادتیں کرنے سے وہ ویسے محل اور ویسے گھر ہے جو فنا نہیں ہے. یہاں تو کل من علیہ فان، دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور یہاں کے لیے ہم بینک بیلنس، اور یہاں کے لیے ہم بلڈنگیں، اور یہاں کے لیے ویلے، اور یہاں کے لیے محل کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ بھی عمر کتنی ہے پکا معلوم بھی نہیں ہے. اتنے سال رہیں گے، اتنے سال رہیں گے. یہ جو جمع خرچ زبان کا ہے نا، یہ سب فضول ہے. آقا نے فرمایا عمر کا تو بس اتنا سمجھو کہ یہاں سے سلام السلام علیکم رحمۃ اللہ پھیرا نا، یہاں بھی آنے کا ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے کہیں سفر میں تھے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھے رکے، اور وہاں سے پھر آپ نے وہیں قضائے حاجت کے بعد تیمم کیا مٹی سے. سامنے کچھ دوری پہ ہی دریا تھا. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دریا تو سامنے ہی ہے، پھر آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دریا تک جانے کا بھی ٹائم معلوم نہیں ہے مقرر، کی موت آ جائے تو ناپاکی میں موت ہو. دریا تک جانے کے لیے تیمم کیا ہے، اب وہاں جا کے وضو کریں گے. اتنا بھی وقت نہیں ہے. اور ہم لمبے لمبے پلانر ہمارے پاس ہے، پلاننگ کرتے ہیں، یہ سال یہ کریں گے، وہ والے سال میں حج کریں گے، وہ والے سال میں وہ والا کام کریں گے. معلوم ہے اتنے پورے لمبے لمبے سال کسے معلوم؟ کسے معلوم؟ جو کرنا ہے آج کرو، جلدی کرو نیکی کی، اور برائی کو ہزار بار برائی کے لیے سوچو کہ کروں کہ نہیں کروں. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہدایت دے دے تو رک جائے گی. یہ زندگی جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے صبر کا تو آپ نے دیکھا. گیہوں کو نہیں دیکھتے کتنی تکلیف اٹھایا. کبھی گندم سے پوچھا ہے کہ گندم کا ایک دانہ جب کسان اس کو کھیتی میں بوتا ہے، زمین میں ڈالتا ہے، وہ زمین میں کتنے دن تک شدت سے پانی، کیچڑ، دھوپ کی شدت برداشت کرتا ہے. پھر کہیں جا کے کئی دنوں بعد اس میں سے ایک انکور نکلتا ہے، زندگی نکلتی ہے، ایک پودا نکلتا ہے. تو انسان بھی وہی انسان کی مثال ہے. انسان جب تکلیفیں، ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہے، پھر اس میں سے نور نکلتا ہے، وہ صحیح معنوں میں تب زندہ ہوتا ہے. تکلیفیں جو ہے ہم کو نکھارنے کو آتی ہے، اور بغیر تکلیف کے کوئی اچھا بن ہی نہیں سکتا. جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہم دیکھتے ہیں نا، بیک میں جائے نا تو ان کی زندگیاں یوں ہی اچانک میں ان کو سیاہسن پہ اور بڑے تخت و تاج نہیں عطا کر دیے گئے. زندگی میں ان کے پیچھے بہت تکلیفیں آئی. پہاڑی پہ چڑھنے والوں کو دیکھ کے یہ نہ سوچو کہ بڑا پہاڑی پہ چڑھ گیا ہے. کبھی اس کے پاؤں کو بھی تو دیکھو نا، اس کے پاؤں میں کتنے چھالے آئے، چڑھنے میں کتنی مشکلیں آئی. اس لیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. مٹا دے اپنی ہستی کو. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. خاک میں ملنے کے بعد گلزار ہوتا ہے. بستروں پہ سو سو کے اللہ نہیں ملتا. آرام سے کھاؤ، آرام سے سو، آرام سے رہو، ٹی وی میں، پکچر میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں. اللہ اکبر، آج تو کتنی شیطانی شاخیں کھل گئی ہے وقت برباد کرنے کے لیے.
اللہ کو پانا ہے نا تو مراقبہ کرنا پڑتا ہے، لیٹے میں اٹھے میں ذکر قلبی چلتا رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ میرے بندے یا وہ اولی الالباب ہے جو کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ بھیڑ ہے قیامت کی اور ہم اکیلے ہیں، لگنے میں لگتا ہے بڑی بھیڑ میں ہے، لیکن اللہ والے بندے بھیڑ میں نہیں ہوتے، وہ ہمہ وقت اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں، رب کے ذکر میں ہوتے ہیں، رب کی یاد میں ہوتے ہیں۔ ہر وقت انہیں خوف ہوتا ہے کہیں یہ گناہ نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، بس اسی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو یہ فیلنگ عطا فرما دے، صبر کی کیفیت عطا فرما دے کہ آہ نہ کر لبوں کو سی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آہ نہ کر، یہ کون سی منزل ہے؟ یہ سلوک کی منزل، یہ طریقت کی منزل جس پہ اللہ کی راہ پر گامزن ہونا ہے، صراط المستقیم پر چلنا ہے نا، اتنی آسان نہیں ہوتی۔ کوئی عبادت گزار ہو جاتا ہے اس کے بھی پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، ہاں بڑی کب سے نمازی بن گئی، ہاں بڑی باتیں بتاتی ہے، اس کو کہیں ٹونٹنگ ملیں گی، کہیں تکلیفیں ملیں گی، کہیں کیا کیا ملے گا۔ اسی کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ستائے جا۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ اللہ سے اگر عشق ہے تو ریپلائی نہیں کرنا ہے، کم بولنے میں بھلا ہے، بدلہ لینے سے اللہ بدلے کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کو ستانے کو پسند نہیں کرتا، ریونج پسند نہیں ہے اللہ کو، اس لیے کوئی ہمیں ستائے تو خاموش ہو جائے، اللہ برداشت دے، اور یعنی زبان حال سے اپنے اندر کے حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ستا تو مجھ کو جتنا ستانا ہے، میں تو اپنے رب میں مست ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، کیا یہ کم ہے جو اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں؟ اللہ ظالم کے ساتھ تو نہیں ہے نا، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ اب ہمارے ساتھ ہو، یہ مزہ سے بڑا کوئی مزہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مزہ نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک اور مثال، یونس علیہ السلام جنہوں نے مچھلی کی پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تھا، مچھلی کے پیٹ میں آپ کو بھی کیسی آزمائش آئی کہ مچھلی نے نگل لی، اللہ کے حکم سے کہا غذا نہیں بنانا، پھر اللہ نے یہ دعا سکھائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور مچھلی نے اگل دیا۔ آپ کی دوستی جبرائیل علیہ السلام سے ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل علیہ السلام تو نبیوں کے پاس آتے رہے ہمیشہ، تو دوستی ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ یونس علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس امت میں اس دور میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے معلوم ہے؟ آپ تو سب جانتے ہو نا، مجھ کو دکھا دو، مجھ کو اس سے ملاؤ نا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے تو لے کے گئے ایک شخص کے پاس، دیکھا کیا کہ وہ شخص جو تھا اس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا، ہاتھ نہیں تھے، دونوں کٹے ہوئے تھے، دونوں پیر نہیں تھے، اور وہ صرف دھڑ تھا، آنکھیں بھی نہیں تھی، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ نعرے بلند کر رہا تھا۔ یونس علیہ السلام نے جیسے اس کو دیکھا نا، جبریل علیہ السلام کی جانب مخاطب ہوئے اور کہے میں نے تو تجھے عبادت گزار کے پاس ملانے کو کہا تھا، پھر یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کہا آج نبیوں کے بعد
سارے روئے زمین میں اس سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں ہے. اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی، ہاتھ پیر نہیں دیے، پھر بھی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کر رہا ہے. ہم شرم کریں. اللہ نے ہمیں سب نعمتیں دی ہے، آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے باوجود جیسی اس سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت نہیں کرتے، جیسا اس کے لیے صبر کرنا چاہیے ویسا صبر نہیں کرتے. ہم تھوڑا اچھا کھانا نہ ملے تو ہم فریادیں اور شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا رزق کم ہو جائے تو ہم نہ جانے کیا کیا بولنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ہزاروں عیبوں کو پوشی کیا بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہزاروں گناہوں کو ہمارے چھپائے بیٹھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی شاندار شخصیت رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھائیوں کے وجہ سے، ان کی نصیحتوں کی وجہ سے اللہ نے ایک پوری کی پوری سورت سورہ لقمان قرآن پاک میں نازل فرمائی. ایسے مستقل مزاج تھے اور ایسا اللہ کے اوپر یقین تھا کہ اپنے بیٹوں کو بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتے تھے. ایک بار نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ تکلیف کے بعد راحت ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے تو راحت بھی آتی ہے، ہمیشہ تکلیف. ہمیشہ یہ نصیحت کرتے، اے بیٹا شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اے بیٹا پست آواز میں بات کرو، سب سے بری آواز گدھے کی ہے. یہ اتنی اچھی اچھی باتیں بندہ جب یہاں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ عرش مولا سے سب سنتا ہے، اس کی تعریف پھر فرشتوں میں کرتا ہے. دیکھو یہ ماں کتنی اچھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، دیکھو یہ باپ کتنی اچھی اپنے بچوں کو نصیحتیں دے رہا ہے، دیکھو یہ انسان کتنا لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے. ان کے ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کر دیا. تو ایسی حضرت لقمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ تکلیف کے بعد راحت آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تکلیفوں کے بعد راحت ہے، تکلیفوں کے بعد راحت ہے. اب ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو ہوا کیا کہ سفر کے دوران بڑی آندھیاں چلی، شدید لو چلی، گرم ہوائیں چلی، گھوڑے تک بیمار ہو گئے اور بیٹھ گئے. کھانے پینے کا پرابلم آ گیا، پانی نہیں مل رہا، تکلیفیں آ رہی ہے. یہاں تک تکلیفیں اتنی بڑھی کہ آپ کے بیٹے کے پیر میں ایک نکیلی ہڈی گڑ گئی، ہڈی اندر گھس گئی، اور جب ہڈی کو نکالا تو خون کے پھوارے نکلے. اتنی تکلیفیں آئی راستے میں، سفر میں. اور آپ تھوڑی دیر پہلے ہی کہہ رہے تھے نکلنے کے پہلے کہ تکلیف کے بعد راحت ہے. اے میرے بیٹے یا بنیا، تکلیف کے بعد راحت ہے. بیٹے نے کہا بابا آپ تو کہتے ہیں تکلیف کے بعد راحت ہے، لیکن یہ کون سی بات ہے جو تکلیفوں پہ تکلیفیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں لگاتار آ رہی. تو اتنے میں ایک شعلہ دکھا اور اچانک ایک شخص سامنے سے آواز لگایا، ادھر آؤ. کہا کون ہو؟ کہا تمہیں کھانا پانی بھی ملیں گا، پیر کا زخم بھی اچھا ہو جائے گا، اور تمہارے گھوڑے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ذرا ادھر آؤ. کہا آپ کون ہو؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور جس جگہ تم تیزی سے بڑھ رہے تھے، جس جگہ جا رہے تھے، وہاں اللہ نے مجھے عذاب کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے کہا اے اللہ، اس بستی میں عذاب کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا، اور اسی بستی میں یہ لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچنے والا ہے، حالانکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے تو کوئی گناہ وہاں پہ کی نہیں ہے.
لیکن اس بستی میں عذاب ہوگا تو یہ بھی عذاب میں پھنس جائیں گا. اس لیے میری دعا سے اس بستی میں آپ نہ پہنچو. اس لیے پہلے تیز شدید اللہ نے ہوائیں چلائی. میری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو بھی بیمار کر دیا. اس میری دعا کی وجہ سے آپ کے بیٹے کے پیر میں زخم ہو گیا کہ رک جاؤ, ادھر مت جاؤ, رک جاؤ, ابھی ادھر مت جاؤ, وہاں عذاب ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی حکمت کو سمجھا کرے. ہم دعائیں کرتے ہیں پھر بڑے مایوس ہو جاتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے, میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں, ابھی کیوں نہیں قبول ہو جا رہی؟ اس میں حکمت ہوتی ہے. میڈیکل اسٹور میں تو ساری دوائیں بھری ہوتی ہے نا. ہم چاہے تو کچھ بھی کھا لیں اور الٹی سیدھی دوائیاں کھا کے وقت سے پہلے مر جائے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, ڈاکٹر تشخیص کرے, پتا کرے, جانچ کرے کیا بیماری ہے, پھر وہ دوا دیتا ہے. ویسے اللہ کو معلوم ہے, اللہ حکیم ہے, علیم ہے, خبیر ہے, وہ زبردست بھی ہے, وہ طبیب بھی ہے. وہی دوائیں ہمارے لیے کون سی دعا ابھی ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں ابھی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. لیکن ہم تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جل کوڑ رہے, اس کو زیادہ کیوں دے دیا, اس کو اتنا خوبصورتی کیوں دے دی, اس کو علم کیوں دے دیا, اس کو دولت کیوں دے دی. ہم اس کیوں کے چکر میں یہاں سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہمیں برداشت صرف کیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, ورنہ ہم کم میں بھی بہت خوش ہو سکتے ہیں. ہمارے اکابرین نے تو چٹائیوں پہ اپنی زندگیاں بسر کر دی اور خوش رہے, ماشاءاللہ. اللہ کی رضا میں راضی رہے. راضی رہنے کا ٹیکٹ آ جائے نا, شکر گزاری آ جائے نا, تو کم میں بھی دنیا جنت ہے. اور اگر ٹیکٹ ہی نہیں ہے, حسد اور جلن ہے, تو پھر یہ دنیا ہم خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بناتے ہیں. اور دنیا تو دنیا بنتی ہے, آخرت بھی جہنم بن جاتی ہے. کیونکہ جیسی نیت ہوگی ہماری, جیسے ہمارے کام ہوں گے, ویسے تو وہاں ملیں گے. ہم نے یہاں سے کیا بھیجا؟ اگر ہم نے اللہ کا پہ صبر کیا, شکر کیا اور عبادتیں کی اور اللہ کی رضا میں راضی رہے, یہی تو صبر ہے. امام اعظم, ہم حنفی ہیں نا, امام اعظم کے پیروکار ہیں نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. 4 امام میں یہ امام اعظم ہیں جن کے ہم پیروکار ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا صبر دیکھے کیسا ہے. ایک مرتبہ امام اعظم سے آ کر ایک شخص نے کہا, حضرت وہ جو نکڑ کا گھر ہے نا, وہ جو کونے والا گھر ہے, وہ آپ کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بول رہا تھا, بہت برا برا بول رہا تھا. زیادہ تر آس پاس والوں کو تو تکلیف ہوتی ہے, دور دور والے تو بڑی محبت کرتے ہیں, آس پاس والے کڑ کڑ کے جل جل کے پریشان رہتے. کہا کہ بتایا کہ یہ جو نکڑ کا گھر والا ہے نا, یہ آپ کو بہت, حضرت آپ کو برا برا بول رہا تھا, آپ کے چہرے پہ شکن بھی نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے. اپنے غلام کو آواز لگائی, حاضر ہو, ادھر آؤ. غلام حاضر ہوا تو امام اعظم نے کہا کہ اسے بہت سے پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ بازار, اور بازار جا کر بازار کی سب سے عمدہ قسم کی مٹھائی لے کر آؤ. بازار سے سب سے عمدہ قسم کی مٹھائی لے آؤ, عمدہ قسم کے پھل لے کر آؤ, عمدہ قسم کا کپڑا لے کر آؤ. غلام نے حکم کی, تعمیل کی, بازار گیا اور عمدہ قسم کی مٹھائی, عمدہ قسم کے پھل, عمدہ قسم کی کے گارمنٹس, کپڑے لے کر آیا. امام اعظم نے کہا اب ایک بڑا والا شیر لے کر آؤ, ایک بڑا والا تھال لے آؤ. اندر سے تھال لے آیا. تھال پہ آپ نے مٹھائی ایک سائڈ رکھی, ایک سائڈ پھل رکھے, ایک سائڈ پوشاک رکھی, اور ایک سائڈ اشرفیاں رکھی, پیسہ رکھا.
اور پھر کہا دینار رکھنے کے بعد کہا غلام کو کہا اٹھاؤ چلو. غلام نے یوں شین اٹھایا اور چلنے لگا آپ کے پیچھے پیچھے. امام صاحب آگے آگے، آپ کا غلام اشرفی اور عمدہ مٹھائی لے کر پیچھے پیچھے چل رہا ہے. نکڑ کے گھر پر جس کے بارے میں اس شخص نے کہا تھا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، برا کہہ رہا تھا، اس کے دروازے پہ پہنچے. دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ شخص جو گالیاں بکنے والا تھا باہر نکلا. جیسی امام اعظم کو دیکھا سامنے تو کہا حضرت آپ، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. وہ سمجھ گیا کہ خبر پہنچ گئی ہے. کہا ہاں اسی لیے تو آیا ہوں. اگر آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے اگر وہ صحیح ہے کہ میں صحیح میں اتنا برا ہوں، صحیح میں اتنا برا ہوں، تو کل بروز قیامت میں اتنا برا ہوں اسی لیے یہ مٹھائیاں آپ کے پاس ہدیہ لایا ہوں، یہ تحفے آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں کہ اگر میں سچ میں ویسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میں سچ میں ویسا نہیں ہوں جو کچھ تم نے کہا ہے تو کل بروز قیامت آپ کی نیکیاں میرے اعمال نامے میں ڈال دی جائیں گی. تو ان نیکیوں کے عوض میں جو آپ کی نیکیاں ہمیں ملیں گی، ان نیکیوں کے عوض میں ہم نے آپ کے لیے تحفے لائے ہیں، قبول کرے. سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. ہم ہوتے تو امام اعظم کی پیروی کرنے والے تو بہت اچھے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم حنفی ہیں، لیکن اگر ہمیں بتا دے نا کوئی میری بہن کہ باجی وہ آپ کو برا برا بول رہی تھی، فوراً ہم بھی اس پہ کیچڑ اچھال دیتے. معاذ اللہ. ہاں ہمیں نہیں معلوم وہ کتنی اچھی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کو، پھر ہم بھی ہزار باتیں بولنے لگتے ہیں. برابر ہو جاتا ہے نا، ہم نے بھی برائی کی، اس نے بھی برائی کی، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. کوئی اگر ہمیں برا بولتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ہمارا میٹر بہت اچھا چالو ہے. اللہ کا حکم ہے کوئی برائی کس کی پیٹھ پیچھے کرے، اگر وہ ویسا نہیں ہے نا تو اس کی نیکیاں جس کی برائی کی جائے اس کی عمل نامے میں آ جاتی ہے، فری آف کاسٹ. بنا نیکی کرے نیکی مل رہی ہے. یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. جب اگر کوئی آپ کو پتا لگے نا کہ وہ آپ کو ایسا بول رہا تھا تو فوراً مٹھائی بھیجا کرو، بہت خوش ہو جایا کرو. اگر صحیح میں حنفی ہو کہ بھائی کتنی اچھی بات ہے نا، مجھے فری میں اس کی نیکیاں ملنے والی ہے، تو پھر دنیا میں کچھ تو بنتا ہے نا اس کو اچھا کرنا، اس کو مٹھائی بھیجنا، پوشاکیں بھیجنا، اشرفیہ بھیجنا. اتنا نہیں کم سے کم تھوڑی مٹھائی تو بھیج دے. اور اللہ تعالیٰ تو میرے دشمنوں کو رکھے تو سلامت، ورنہ میرے مرنے کی دعا کون کرے گا. مرنے سے تو اللہ ملے گا نا. اللہ والا تو مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، بولتا ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو میرے اللہ کے پاس. اور جو کافر ہوتا ہے نا دنیا میں لگا رہتا ہے، وہ بولتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو. اللہ اکبر. اب صبر کی سب سے بڑی مثال بتا کے بیان ختم کروں گی. صبر کے ایسے پیکر، ایسے پیکر، ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے کربلا، سید الشہداء، مصطفیٰ کے دلارے جناب سید ابی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے چین، وہ حسین ابن علی، فاطمہ زہرا کے نور عین، علی بابا، نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، اور پڑھے قرآن نیزے پہ، عبادت ہو تو ایسی ہو. نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں. تلواروں کے سائے میں آپ نے نماز عشق ادا کی اور اللہ کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان ہونا پسند کیا. ایسا صبر کیا کہ ننھے علی اصغر کو آپ کے ہاتھوں میں پیاس کی شدت میں گلے سے وہ تیر جو جانوروں کو مارنے کا تیر تھا نا، وہ آپ کے ننھے علی اصغر کے گلے سے آر پار ہو گیا، پیوست ہو گیا. حسین کا صبر.
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کی مثال یہ پورے قرآن پاک کی جو آیت سے میں نے شروع کیا تھا نا، یہ پوری کی پوری قرآن پاک کی آیت امام حسین نے جی کے دکھائی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر کیا تو ایسا کیا، جوان علی اکبر شہید، حسین کا صبر، بھتیجے قاسم شہید، حسین کا صبر، بھائی عباس شہید، حسین کا صبر، تمام شہدائے کربلا کے لاشیں اٹھا اٹھا کے لانا، حسین کا صبر. اور پھر خود 20,000 کے لشکر سے اکیلے لڑتے ہوئے یہ مصطفیٰ کا شیر نے ایسا صبر کیا کہ جب نماز کا وقت آیا، اللہ اکبر کی صدا آئی، تو یہ نہ دیکھا کہ سجدہ کروں گا، سر زمین پہ رکھوں گا تو سر کٹ کے الگ ہو جائے گا. شمر سے کہا نماز پڑھ لینے دے، جمعے کا وقت تھا. کہا نہیں، اس شیر کو تو یہیں پہ اسی حالت میں شہید کرو، کیونکہ مشکل ہے اس کو شہید کرنا. اذان ہوئی، اللہ اکبر کی صدا آئی، امام حسین نے لہو سے وضو کیا. جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں نیزوں کے اور تلواروں کے اور برچھوں کے بھاؤ نہیں تھے. پورا جسم چھلنی تھا، اس کے باوجود وہ میرے امام حسین نے وہ نماز عشق ادا کی کہ ایسا سجدہ کیا کہ کبھی سر نہیں اٹھایا. اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کیا، برداشت کیا، اس دین کی خاطر اپنی جان، اپنا سر قربان کرنا پسند کیا، اپنے خاندان کو قربان کرنا پسند کیا. لیکن یزید فاسق و فاجر کے ہاتھوں کی بیعت نہیں کی، اپنے دین کو نہیں بیچا، اپنے دین کو ختم نہیں کیا، نانا کے دین کا پاس رکھا، نانا کے دین کے لیے جان دی. ایسا صبر کہ نماز کی بھی سے بھی مدد مانگی، صبر کر کے بھی مدد مانگی، اور پھر اللہ کے ایسے پیارے ہو گئے کہ آپ کے لیے تو پہلے سے بشارت تھی کہ حسین، امام حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. تو صبر جو ہے نا بڑا پیارا مسلمان کا زیور ہے. صبر کرنے سے زندگیاں سنور جاتی ہے. بندہ صرف اس کیفیت کو، اس چیز کو سمجھ لینا تو پھر غربت میں بھی مزے آتے ہیں. یہ کیفیت کو سمجھ لینا تو بیماری میں بھی مزے آتے ہیں. ایک مثال اور یاد آئی ہے، بتا دوں جلد. ایک بزرگ تھے، دعائیں مستجاب تھے. آپ جو دعائیں کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ قبول کرتا تھا. آپ کے پاس دور دراز سے لوگ دعائیں کرانے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے. لائن میں لوگ لگتے تھے. آپ کا ایک ٹائم تھا، اس ٹائم پہ آپ بیٹھتے تھے اور لوگ لائن میں قطار میں ایک کے بعد ایک اپنی اپنی دعا لے کر آتے تھے. حضرت میرے لیے یہ دعا کر دو، حضرت میرے لیے یہ دعا کر دو، حضرت میرے لیے یہ دعا کر دو. جس کے لیے دعا کرتے قبول ہو جاتی. لیکن آپ کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ آپ کو کالی کھانسی ہوئی تھی. کالی کھانسی کس کو بولتے ہیں؟ جو اس قدر شدت کے ساتھ انسان کھانستا ہے کہ اتڑیاں منہ کو آتی، سینہ چھلنی ہو جاتا ہے کھانس کھانس کے. لیٹنا ایک لمحہ ہوتا نہیں ہے، رات رات بھر وہ کھانسی چلتی ہے. اللہ اکبر. آپ کو کئی دنوں سے کالی کھانسی تھی، لیکن آپ کی امی ہمیشہ آپ کو کہتی بیٹا سب کے لیے دعا کرتے ہو. امی تو دعا کر کر کے تھک رہی تھی، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی. کہنے لگی ایک دن ماں، بیٹا سب کے لیے دعا کرتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی تو دعا کر لو نا کہ کھانسی دور ہو جائے. آپ مسکرا دیتے. آخر ماں نے سمجھ لیا انہیں دعا کرنا نہیں ہے خود کے لیے. تو ایک دن ماں نے بھی اپنا بھیس بدلا، پورے اپنے آپ کو نقاب سے ڈھکا اور کیوں میں لائن میں کھڑی ہو گئی. اور لائن میں کھڑے ہو کے ماں نے، جب ماں کی باری آئی تو انہوں نے پوچھا مائی کیا بات ہے؟ وہ پہچانا نہیں میری ماں ہے. کہا مائی کیا بات ہے، کیا دعا کرنا ہے؟ کہنے لگی بیٹا بس دعا یہ ہے کہ میرے بیٹے کی کھانسی ٹھیک ہو جائے، میرا بیٹا تندرست ہو جائے. آپ نے ہاتھ اٹھائی، دعا کر دی کہ اللہ اس مائی کے بیٹے کو تندرست کر دے، کھانسی دور کر دے. اب یہ دعا کر دی، ماں تو خوش ہو گئی. رات آئی، کھانسی نہیں آئی. پھر رات دوسری آئی، کھانسی نہیں آئی.
تیسری رات آئی، کھانسی نہیں آئی، ماں کے پاس گئے، قدموں میں سر کو رکھا اور کہنے لگے امی اس دن آپ تھی، سمجھ گئے وہ کوئی اور ماں نہیں، وہ میری ماں تھی، وہ میری ماں میرے پاس دعا کرانے آئی تھی، وہ میری کھانسی کے لیے دعا کرانے آئی تھی۔ کہا امی وہ آپ تھی، آپ نے دعائیں کی؟ امی نے کہا ہاں بیٹا آپ نہیں کرتے تھے، مجھے کرنا پڑا، میں تو ماں ہوں نا۔ ایک سردہ حالی چیخے اور کہنے لگے امی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ جب میں کھانستا تھا نا میرا رب میرے قریب ہو جاتا تھا، جب میں کھانستا تھا میرا رب میرے قریب ہو جاتا تھا، جب میں کھانستا تھا میرا رب قریب ہو جاتا تھا۔ آج 3 دن سے میرا رب میرے قریب نہیں ہے مولا، آپ نے یہ کیا کر دیا ماں، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو تکلیفوں میں خوش ہوتے ہیں کہ میرا رب میرے پاس ہے، میں اپنے اللہ کے قریب ہوں۔ یہ بیماریاں اللہ کے تحفے ہوتے ہیں جو ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت اچھی بناتے ہیں۔ اللہ ہم سے 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ بندے کے گناہوں دنیا میں ہی ختم ہو جائے، اس کو اللہ جنت دے دے، اس کو جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ مالک یوم الدین ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی پاک صاف کر کے اپنے بندے کو بلاتا ہے۔ جیسے ماں ایک کانٹا گڑے برداشت نہیں کرتی اپنے بچے کو، لیکن کبھی کوئی ناسور یا پھوڑا ہو جاتا ہے تو خود ڈاکٹر کے پاس جا کر لے جاتی ہے اور خود چیرا کراتی ہے، چیرا مار دو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جائے گا میرا بیٹا۔ تو وہ ماں ہی تو ہوتی ہے جو کہتی ہے چیرا کے تو کانٹا گڑنے نہیں دیتی، کیا تو چیرا لگواتی ہے، کیونکہ اس کا بھلا ہو جائے، اس میں اس کا بھلا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے۔ یہ بیماریوں سے بندے کا فائدہ ہوتا ہے، غربت سے بھی فائدہ ہے۔ غریبوں کو تو سب سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ بلائے گا، سب سے پہلے غریب جنت میں جائیں گے، یہ اتنے فائدے ملنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ میں صبر و شکر کرنے والا بندہ بنائے، اللہ کا اچھا بندہ بنائے، صبر کرنے والا بندہ بنائے، بدلہ لینے والا نہ بنائے۔ بدلہ لینے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ ہو جائے، ان اللہ مع الصابرین وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالہ پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے اچھے علی با انجمن